أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ اب تک جو مکمل گفتگو ہوئی ہماری گزشتہ رکوع کی، وہ ساری کی ساری کس بات پر تھی کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی خدا ہے اور وہ خدا ایک ہے۔ یہ سارا بیان گزشتہ رکوع میں بتایا گیا اور بیان کیا گیا۔ اب یہاں اس رکوع سے مکمل اس پورے رکوع میں اس بات کی طرف اشارہ کیا جائے گا کہ جس خدا کی یہ شان ہے، اب اس کی جو بنائی ہوئی مخلوق ہے، اس مخلوق کے اندر غور کرو، اس مخلوق کے اندر غور و فکر سوچ و بچار کرو تو سمجھ میں آئے گا ہمیں اور تمہیں کہ یہ جو کائنات ہے اس کو بنانے والا صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ۔ غور و فکر کرو۔ دوسری چیز، تم غور و فکر نہیں کرتے، چلو ہم کو تو نہیں سمجھ میں آتا، تو قرآن کہتا ہے تم سے پہلے بھی کتابیں نازل ہوئی ہے نا، اے مکہ والو، تمہارے ساتھ یہودی بھی رہتے ہیں، نصرانی بھی تمہارے ساتھ رہتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو ماننے والے، حضرت موسیٰ کو ماننے والے تمہارے ساتھ رہتے ہیں۔ ان سے جا کے پوچھو کہ یہ ساری کائنات کا نظام جو چل رہا ہے، کیا بہت سارے خدا مل کر چلاتے ہیں یا ایک خدا چلاتا ہے؟ ساری باتوں کے بارے میں پوچھو، پہلے تو غور و فکر کرو، یہ نہیں کر سکتے تو علم حاصل کرو، کہ یہ بھی نہیں، کسی سے پوچھو، ہر طریقے سے اسے سمجھنے کی کوشش کرو کس بات کو کہ یہ کائنات ہے، اس کا وجود ہے، اور وجود ہے تو اس کا چلانے والا ہے اور وہ ایک ہے۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ اور خود ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک سارے نبیوں نے ایک گواہی سب نے برابر دی ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ تو اول روز سے اس بات کو بتایا جا رہا ہے، پھر کون سی چیز ہے تم مانتے نہیں اس کو؟ یہ اب قرآن کہتا ہے اولم یر الذین کفروا، کیا کافروں نے یہ خیال نہیں کیا، انہوں نے سوچا نہیں، وہ اس بارے میں کبھی فکر نہیں کرتے۔ کس بارے میں؟ ان السماوات والارض، کہ زمین اور آسمان کانتا رتقن، یہ دونوں ملے ہوئے تھے۔ یہ دونوں کیا تھے؟ یہ قرآن میں پڑھ رہا ہوں تمہارے سامنے، یہ تو ہم یوں دیکھ رہے ہیں کہ آسمان اتنے اوپر ہے اور زمین یہاں ہے۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ جب ہم نے انہیں پیدا کیا تھا نا، یہ آسمان اور زمین کو، کانتا رتقن، تو یہ دونوں ملے ہوئے تھے، الگ الگ نہیں تھے، جوائنٹ تھے، جوائنٹ، ان دونوں کے درمیان کوئی گیپ نہیں تھا، خالی جگہ نہیں تھی۔ کانتا رتقن ففتقناہما، تو اللہ نے اپنی قدرت سے اور اپنی طاقت سے ان دونوں کو پھاڑ کر کے الگ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ چیز زمین اور آسمان کو اللہ نے الگ کیا، برابر۔ بتاؤ تم جس کے بارے میں خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، کیا وہ خدا کے ساتھ تھا اس دن زمین اور آسمان کو الگ کرنے میں؟ تب تو تم اقرار کرتے ہو نہیں، یہ ایک ہی ہستی کا کام ہے اور وہ اللہ ہے، تو پھر اللہ کے ساتھ شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اللہ کے ساتھ دوسرا خدا کیوں مانتے ہو؟ تمہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ کافروں کے بارے میں اصل ہے۔ غور و فکر کرو، یہ کافروں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین اور آسمان کو، یہ دونوں ملے ہوئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو پھاڑ کر کے الگ کر دیا، زمین کو جدا کر دیا، آسمان کو جدا کر دیا۔ اور یہ جو آج کیفیت ہم دیکھ رہے ہیں وہ آج کی یہ حالت، ورنہ زمین اور آسمان دونوں ملے ہوئے تھے۔ زمین اتنی سخت تھی ایک روایت کے مطابق کہ اتنی سخت تھی کہ یہاں سے گھاس نہیں اگتا تھا، اور آسمان اتنا مضبوط اور کڑک تھا کہ اس سے بارش نہیں ہوتی تھی، پانی نیچے نہیں اترتا تھا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے اس زمین کو تھوڑا سا نرم کر دیا اور اس سے گھاس نکلنے لگی، اور اللہ ہی کی قدرت اور یہ اسی کی طاقت و شان ہے کہ آسمان کو تھوڑا سا نرم کیا کہ اس کے اندر سے پانی زمین پر نازل ہونے لگا۔ ایک شخص ہے، یہ آیت جب اس نے پڑھی کانتا رتقن ففتقناہما، زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے، یہ ملے ہوئے تھے تو اللہ نے ان کو جدا کر دیا پھاڑ کر کے، تو اس کی تفسیر پوچھنے کے لیے وہ گیا حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس، حضرت عمر بن خطاب کے صاحبزادے کے پاس، کہ اس کے بارے میں آپ ہم کو بتائیں کہ قرآن اس سے کیا کہنا چاہتا ہے اور کیا مطلب ہے اس کا کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے، اللہ نے ان دونوں کو الگ کر دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس زیادہ بہتر جانتے ہیں، ان کے پاس جا کر کے پوچھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس اور حضرت عباس کے بیٹے، سبحان اللہ، دیکھیں یہ صحابہ کی اہل بیت سے محبت ہے، مسئلہ خود سمجھتے ہیں، باوجود اس کے کہتے ہیں اہل بیت کے پاس جاؤ پہلے اور ان سے اپنا مسئلہ حل کراؤ۔
سبحان. ٹھیک ہے. اب سب پوچھتے ہیں کہ آپ وہاں جاؤ, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو, پھر وہ جو جواب دیں, اتنا نہیں, وہ جو جواب دے وہ مجھے واپس آ کر بتانا بھی کہ انہوں نے کیا جواب دیا ہے, تاکہ اب عبداللہ بن عمر اس کے بعد جب بھی جواب دے گا تو اپنا جواب نہیں دے گا, وہ اہل بیت سے جو سنا ہے وہ جواب دے گا. سبحان اللہ. دیکھیں تو اب اس نے جا کر کے عبداللہ بن عباس کو پوچھا کہ آسمان ملا ہوا اور زمین اور آسمان دونوں ملے ہوئے تھے, تو کیا مطلب ہے اس کا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دیا کہ ہاں, آسمان ملا ہوا تھا تو اس سے بارش نہیں ہوتی تھی. مجھے بتائیں, زمین اور آسمان ایسے ملے ہوئے ہوں تو بارش کہاں گرے گی؟ گر سکتی ہے کہیں؟ گر ہی نہیں سکتی نا. پھر آسمان سے بارش نازل نہیں ہوتی تھی, اور زمین بھی ملی ہوئی تھی تو زمین سے کوئی چیز اگتی نہیں تھی. کوئی چیز اگ سکتی ہے؟ زمین اور آسمان ملے ہوں تو نہ بارش ہو سکتی ہے, نہ زمین سے کوئی چیز سبزہ نکل سکتا ہے. تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر مخلوق کو پیدا کیا, اس زمین اور آسمان کو جدا کر کے جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر مخلوق کو پیدا کیا تو آسمان کو بارش کے ساتھ پھاڑ دیا. آسمان کو زمین سے جدا تو کیا اور ساتھ آسمان کو بھی پھاڑا. کس سے؟ کا بارش سے, تاکہ وہ زمین پر نازل ہو, اور زمین کو نباتات کے ساتھ پھاڑ دیا. سبحان اللہ. یہ تو آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اگر طلبہ یہاں بیٹھے ہوں تو انہیں پتہ چلے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں, تو یہ آپ کے لیے نیا ٹاپک ہوگا کہ کس بات پر بات ہو رہی ہے. لیکن اصل اگر وہ لوگ سائنس پڑھنے والے اگر یہاں ہو تو انہیں پتہ چلے کہ جو بات آج اتنی ترقی کر کے بھی ہم نہیں جان سکتے, قرآن بس بات کو بیان فرماتا بغیر کسی ترقی کے اس بات کی وضاحت کرتا ہے. یہ جو سارا کچھ ہے نا, یہ پانی, یہ جو ساری کائنات ہے نا, یہ اس کے بعد کی جو آیت ہے میں اس کو پڑھتا ہوں, اس کے بعد بتاتا ہوں. وہ شخص حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آیا اور انہیں حضرت عبداللہ بن عباس والا جواب سنایا, تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا بے شک حضرت عبداللہ بن عباس کو علم عطا کیا گیا ہے. سبحان اللہ. انہوں نے سچ کہا, صحیح فرمایا, اور جیسا انہوں نے کہا وہی سب سے بہتر اور صحیح ہے. سبحان اللہ. یہ بات بیان ہو گئی. اب وجعلنا من الماء كل شيء حي, اور ہم نے ہر جاندار چیز, وجعلنا من الماء كل شيء حي, اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی ہے. ہر جاندار چیز کو کس سے بنایا گیا ہے؟ کہا پانی. اور ہر جاندار کے لیے پانی کی ضرورت ہے, اگر پانی نہ ملے تو وہ ختم, چاہے انسان, چاہے حیوان, چاہے نباتات, کوئی بھی چیز ہو, درخت, پانی نہ ملے تو وہ بھی سوکھ جاتا ہے. تو ہر جاندار کے لیے, ہر جاندار کو ہم نے پانی سے بنایا, یعنی کہ پانی کے ذریعے اس کی زندگی رکھی. اگر پانی نہ ہو تو اس کی زندگی برباد ہو جاتی. ایک یہ بھی معنی کیا گیا ہے, اور ہر جاندار کو بنایا پانی سے, تو اس سے نطفہ بھی کہا گیا ہے. انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ ناپاک قطرے سے پیدا ہوتا ہے, تو اس پانی سے بعض مفسرین نے یہ بھی بیان فرمایا کہ پانی سے وہ والا نطفے والا پانی مراد ہے. ٹھیک. وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون, تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ یہ ساری چیزیں دیکھ کر بھی ابھی وہ ایمان نہیں لاتے کہ کائنات کے اندر ہم نے ہر چیز کو بنایا, پھر زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے, جدا کیا, ایک سے گھاس نکالی, دوسرے سے پانی برسایا, یہ ساری چیزیں وہ دیکھتے ہیں. اس کے باوجود کیوں وہ اقرار نہیں کرتے اللہ کے ایک ہونے کا؟ کیوں مان نہیں لیتے, اور ابھی بھی ایمان نہیں لائیں گے؟ تو یہ سارا رد کن کا ہو رہا ہے؟ وہ جو خدا کو سرے سے نہیں مانتے, انہیں دعوت دی جا رہی ہے آؤ اور دیکھو اور غور و فکر کرو, اس دنیا کے اندر تمہیں پتہ چلے گا کہ کوئی معبود ہے. اور جب یہ پتہ چلے کہ کوئی معبود ہے تو وہ بہت سارے نہیں, وہ ایک ہی ہے, یہ بھی ماننا پڑے گا تمہیں, کیونکہ یہ ساری چیزیں ایک ہی ہستی کی طاقت ہے, اور وہ ہمارا الہ ہے جو ہر چیز کو اپنے اپنے جگہ اور اپنے اپنے مقام پر پورے مکمل طور طریقے سے چلا رہا ہے, اور نظام مکمل درست طریقے سے چل رہا ہے, کبھی گڑبڑ نہیں ہوتی. یہی اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ ہمارا رب ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو کیا ان ساری باتوں کو دیکھ کر ایمان نہیں لائیں گے؟ افلا یؤمنون, کیا ایمان نہیں لائیں گے؟ اور دونوں چیزیں دی, کیا غور و فکر نہیں کریں گے, ایمان نہیں لائیں گے؟ تو نتیجہ کیا آتا ہے؟ کہ غور و فکر کرتے رہو. جتنا غور و فکر کرتے رہو گے تم اپنے رب کے قریب ہوتے رہو گے, جتنا سوچ اور سمجھتے رہو گے اپنے رب سے قریب ہوتے رہو گے. کہا بتاؤ کہ یہ کافروں کو یہ ہے, تو پھر مومن کے لیے کتنی زیادہ ہے. جب ایک کافر کو یہ دعوت دی جاتی ہے اور آؤ سوچو, غور و فکر کرو, تدبر کرو, معلومات حاصل کرو, تم نہیں جانتے پوچھو کسی سے, تو پھر ایک مومن کے لیے کتنا سارا ہوگا کہ وہ ہر وقت علم حاصل کر کے اپنے رب سے قریب ہوتا رہے. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. اب یہ زمین پانی کے اوپر ہے, اب پانی کے اوپر کوئی چیز ہو تو وہ ہلتی رہتی ہے, تو پھر بیلنس کیسے بنایا؟ پہاڑ رکھے گئے. قرآن مقدس اب اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ, اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ, اور ہم نے زمین میں رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ, مضبوط لنگر ڈال دیے. لنگر بڑے بڑے جہازوں کو روکنے کے لیے نہیں لنگر ڈال دیتے, پھر وہ ہلتے ہیں اپنی جگہ سے؟ کہا وہ تو نہیں ہلتے ہیں.
کہ یہ زمین کے نیچے جو پانی ہے، پانی کے اوپر زمین تھی، اور پانی کی عادت کیا ہے کہ وہ ہر وقت ہلتا رہتا ہے، کبھی جمع ہوا ہوتا نہیں، ہلتا رہتا ہے۔ تو اگر اسی کو باقی رکھا جاتا اور اس زمین کے اوپر کوئی چیز ایسی نہ ڈالی جاتی جو زمین کو روک سکے، تو میرا اور آپ کا جینا ممکن تھا؟ ممکن ہی نہیں تھا نا۔ ہر وقت زمین ہلتی رہتی تو کیسے ممکن ہوتا؟ فساد مچ جاتا، زمین تباہ اور برباد ہو جاتی، کوئی چیز ڈھنگ کی نہ رہتی زمین کے اوپر۔ تو اللہ فرماتا ہے اور زمین میں ہم نے مضبوط لنگر ڈال دیے، ان تمید بہم وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، تاکہ لوگوں کو لے کر حرکت نہ کرے۔ سبحان اللہ، کہ اگر اللہ اس میں پہاڑ نہ ڈالتا تو یہ حرکت کرتی رہتی، اور اگر حرکت کرتی تو پھر فساد ہو جاتا، اور فساد ہو جاتا تو میرا اور آپ کا جینا یہاں ممکن تھا نہیں۔ لعلہم یہتدون فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بھی بنا دیے۔ سبحان اللہ، یہ ایک تو پہاڑ رکھے، پہاڑ رکھنے کے بعد کیا کیا؟ میں نے کہا پہاڑ رکھ دیے تو ادھر جا سکتے ہو؟ کہا نہیں جا سکتے، بڑے بڑے ہمالیہ جیسا پہاڑ ہو تو ادھر کا بندہ ادھر جا بھی نہیں سکتا۔ کہا پھر اس پہ راستے کس نے بنایا ادھر سے ادھر جانے کے؟ کہا میری اور آپ کی طاقت ہے۔ کہا اتنی ترقی ہونے کے باوجود بھی آج ایک پہاڑ میں سوراخ نہیں ہوتا ہے، ایک ہال ہم نہیں گرا سکتے ہیں مشینری کے ساتھ بھی۔ کہا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لنگر ڈالتے ہیں ایسے پہاڑ بھی رکھے اور اس میں راستے بھی پیدا فرما دیے۔ یہ رب کی قدرت ہے کہ پہاڑ پر جاتے ہو ادھر سے ادھر نکل جاتے ہو۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں ایک بات مجھے یاد آتی ہے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ زمین کے اندر اتنی ساری چیزیں، اس میں سب سے مضبوط چیز کون سی ہے، سب سے سخت چیز کون سی؟ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں پہاڑ سب سے مضبوط ہے۔ پھر پوچھا تو آپ نے فرمایا پہاڑ مضبوط ہیں لیکن اس پہاڑ کو بھی لوہا توڑ دیتا ہے۔ کافی لوہا مضبوط ہے۔ پھر پوچھا کہا لوہا کا اس سے بھی ایک چیز مضبوط ہے، کہا وہ کیا ہے؟ کہا وہ آگ ہے، لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ کہا آگ کا اس سے بھی ایک چیز مضبوط ہے، کہا وہ پانی ہے۔ کہا پانی مضبوط ہے۔ پھر کہا پانی سے بھی ایک چیز مضبوط ہے، کہا کیا؟ کہا وہ بادل۔ بادل کیوں کہ پانی کو روکتا کون ہے، اٹھاتا کون ہے اپنے اندر؟ بادل۔ بادل اٹھا کر کے رکھتا ہے نا، جس آگ کو پانی بجھا دیتا ہے اس پانی کو تو بادل اپنے اندر دبا دیتا ہے نا، تو اس سے مضبوط ہے بادل۔ اب بادل کو ہوا پھاڑ دیتی ہے، بادل کو اپنی پوری طاقت سے بھی رکا ہو لیکن ایک جھونکا ہے ہوا کا تو اس بادل کو پورا ادھر سے ادھر کر دیتا ہے، تو کبھی پھاڑ کر کے بارش بھی برسا دیتا ہے۔ کہا ہوا۔ اب ہوا سے مضبوط کوئی چیز ہے؟ کہاں؟ وہ انسان ہے۔ سبحان اللہ۔ کیسے؟ کہا کیسی بھی آندھی اور طوفان آئے وہ اپنی جگہ پر مضبوطی کے ساتھ ثابت قدم رہتا ہے، وہ تو نہیں ہلتا ہے۔ ہاں لیکن انسان کو کوئی چیز گراتی ہے؟ میں نے کہا ہاں، وہ کیا ہے؟ کہا غم، درد، تکلیف انسان کو گرا دیتی ہے نا۔ جوانی کے اندر اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو پھر وہ کیسا ہو جاتا ہے؟ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہا یہ غم ہے۔ جوانی میں یہ کیا جوان بیٹے کا انتقال ہو جائے تو پھر باپ کا کیا ہوتا ہے؟ کہا وہ غم سے نڈھال ہو جاتا ہے۔ کہا انسان مضبوط رہتا ہے لیکن اس مضبوط انسان کو بھی غم ڈھا دیتا ہے، گرا دیتا ہے۔ کہا پھر اس غم سے بھی مضبوط کوئی چیز ہے؟ کہا ہاں، وہ نیند ہے میری اور تیری۔ کہا وہ نیند آ جاتی ہے تو سارے غم دور ہو جاتے ہیں، انسان بنداس ہو جاتا ہے نا۔ اب کہا اس سے بھی اوپر کوئی مضبوط چیز ہے؟ کہا ہاں، وہ ہے موت۔ اس سے اوپر کا کوئی چیز نہیں۔ ان ساری چیزوں کا اگر کوئی چیز فتح کرتی ہے، ان ساری چیزوں پر کوئی چیز غالب آ جاتی ہے، کہا وہ موت ہے۔ اب موت سے اوپر کا کوئی چیز موت کو جیت سکتی نہیں ہے۔ بات کہاں سے چلی اور کہاں پوری ہوئی؟ کہا یہ ہے صحابہ کا علم۔ سبحان اللہ، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کو ملا اور صحابہ سے ہم تک آیا۔ کہا یہ ہے وہ علم کہ جس پر اگر ہم چلے تو ہم کامیاب رہ سکتے ہیں، اور یہ دنیا کے علم کا یہ وقتی طور پر مجھے تجھے آگے بڑھا سکتے لیکن کامیاب نہیں کر سکتے۔ کامیاب وہی علم کر سکتا ہے جو حضور سے صحابہ کو ملا، صحابہ سے اولیاء تک پہنچا اور اولیاء سے ہم تک پہنچا، وہی علم مجھے اور تجھے کامیاب کر سکتے ہیں۔ تو یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ اللہ تبارک و تعالی لمحوں میں ریزہ کر دے گا۔ جب قیامت آئے گی تو یہ اڑا دیے جائیں گے۔ کیسے اڑ جائیں گے؟ جیسے روئی نہیں اڑتی ہے، کسی ملتانی کے یہاں جب وہ مارتے ہیں روئی کے اوپر ڈنڈا تو کیسے روئی اوپر ہوا میں اڑتی ہے، کچھ اس کے ذرات اڑتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے ہم قیامت جب آئے گی نا تو ان پہاڑوں کو ایسے ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیں گے، اتنی مضبوط چیزیں بھی اڑا دی جائے گی۔ تو پھر مجھے اور آپ کو اس سے سمجھنا چاہیے انسان تو اور میں گناہ نہ کریں۔ جب اتنی سخت چیزیں ختم ہو جائے گی تو پھر میں اور تیری وہ اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اپنی۔ تو رب کی بارگاہ میں ہر وقت جھکنے والے بنے، ڈرنے والے بنے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر ڈرتے ہیں، اللہ ایک نہیں انہیں 2 جنتیں عطا فرمائے گا، 2 جنتیں عطا کی۔ اور آگے لعلہم یہتدون، یہ رب کی ہی قدرت ہے کہ اس نے ان پہاڑوں کو بھی مضبوطی کے ساتھ زمین میں گاڑا اور ان پہاڑوں میں راستے بھی بنا دیے۔ سبحان اللہ۔ اور وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا۔ سبحان اللہ۔ چھت کیسی چھت بنایا؟ ایک بھی ستون نہیں ہے، دیکھو نا۔ اب تھوڑا سا امیجن کرو کہ اگر
کہیں کہیں کسی کسی جگہ پر ستون ہوتے تو کیسی دنیا لگتی. تو اب ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ آسمان ہے جس کو ہم پیدا ہونے کے بعد سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کونا نظر نہیں آتا. اب اس آسمان کو اگر اللہ نے ستونوں پر قائم کیا ہوتا, کھمبے لگائے ہوتے, تو پلر لگائے ہوتے, تو وہ پلر کیسے ہوتے زمین کے اندر؟ ہماری اور آپ کی طرح 12 فٹ کا تو پلر نہیں ہوتا نا, کتنے بڑے بڑے پلر لگتے, اور اتنے بڑے بڑے پلر لگتے تو پھر زمین پر آنا جانا کیسے ہوتا؟ اور اس سے کیا ہے, اس سے اللہ کی قدرت جانو کہ وہ اس رب کائنات نے اتنی بڑی دنیا بنائی, اور اتنی بڑی دنیا پر چھت کیسی رکھی ہے, کہا ایک بھی پلر نہیں اور چھت قائم ہے. سبحان اللہ. اور کچھ بھی نہیں گرتا, اتنا نہیں, اس چھت کے اوپر تو جیسے ہم اور آپ کندیلے نہیں لگاتے, یہ چھت ہے ہماری مسجد کی, اس پر ہم نے لائٹ بھی لگائی ہے, اس پر ہم نے پنکھا بھی لگایا ہے, پھر ہم اس پہ لائٹنگ بھی کرتے ہیں, پھر توڑن لگاتے ہیں, ہر طریقے کا ڈیکوریشن کرتے ہیں. میں نے کہا اللہ نے جو چھت بنائی ہے اس میں بھی ڈیکوریشن کیا ہے. سبحان اللہ. اس میں سورج نکلتا ہے, ڈوبتا ہے, چاند نکلتا ہے, ڈوبتا ہے, ستارے آتے ہیں, جاتے ہیں, ہر چیز وہاں بھی ہوتی ہے, لیکن کوئی چیز گر جاتی ہے ہمارے اوپر. کہا یہ اس کی قدرت ہے, کہا یہ ایک ہی ہستی کر سکتی ہے, ایک ہی ذات یہ طاقت رکھتی ہے, اور وہ میرا اور آپ کا اللہ ہے, وہ جو اس بات کی تو پھر کافروں کیوں نہیں مان لیتے ہو؟ اب پھر کہا جاتا ہے کافروں کو کیوں ایمان نہیں لے آتے ہو, اتنے طاقتور اللہ کی بارگاہ میں کیوں نہیں جھکتے اور اقرار کیوں نہیں کر لیتے کہ مولا تو ہی میرا سچا معبود ہے. اتنی ساری قدرتوں والے رب کی نشانیاں دیکھ کر وہم عن آیاتها معرضون, اور جب یہ ساری نشانیاں ان کو بتائی جاتی ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اب کافروں کی بات بتائی جاتی ہے اور وہ لوگ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرتے ہیں, منہ پھیر رہے ہوتے ہیں. ایک تو یہ چیز ہے کہ آپ کو بتایا جائے, اور ایک چیز ہے کہ نہ بتایا جائے. نہ بتایا جائے تو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں, جب پتہ ہی نہیں ہے تو کرو, اور لیکن نشانی بتا دی گئی کہ یہ ہے نشانیاں اللہ کی, اس کو دیکھو اور مانو. اب قرآن کہتا ہے یہ ساری نشانیاں ہم نے ان کو بتائی, اس کے باوجود بھی یہ کیا کرتے ہیں؟ نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی قبول نہیں کر کے منہ پھیر کر کے بھاگتے ہیں. کہا اے مومنو, یہ کافروں کی پہچان ہے کہ سچائی اور نشانیاں دیکھ کر بھاگتے ہیں, تم یہ مت کرنا. سچائی اور نشانیاں جب تم دیکھ لو, کا اقرار کر کے رب کی بارگاہ میں جھک جانا. کافر کی یہ پہچان ہے کہ نشانی اور سچائی دیکھ کر کے منہ پھیرتا ہے, اور مومن کی یہ پہچان ہے کہ نشانی اور سچائی دیکھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے. اب یہ دونوں چیز ہم نے آپ کے سامنے بالکل کھول کر کے بتا دی ہے کہ ہم کو کس کھاتے میں آپ کو, مجھے, ہم سب کو جانا ہے. یا ایک بات مجھے کہنی ہے, وہ چھوٹ گئی تھی, وہ کہہ دیتا ہوں کہ اولیاء کاملین جو اللہ کے مقدس بندے ہیں, وہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایک گھڑی, ایک لمحہ, ایک سیکنڈ اس کائنات کے اندر غور و فکر کرنا, یہ آسمان رب نے کیسا بنایا ہے, یہ درخت ہیں, یہ پتھر ہیں, ہم تو یوں سمجھتے ہیں اس کی کوئی ویلیو, کوئی حیثیت نہیں, لیکن اس سے ہم اور آپ اپنے رب کی قدرت کو جانیں. تو یہ جو غور و فکر کرتے ہیں نا ہم, تو اولیاء فرماتے ہیں یہ ایک لمحہ غور و فکر کرنا 1000 سال کے ذکر کرنے سے افضل ہے کہ تو رب کی نعمتوں کو دیکھے اور اس کے قریب ہونے کی کوشش کرے, غور و فکر کرتا رہے. اس کائنات میں ہر وہ چیز جو رب نے بنائی ہے وہ ہر وقت اس کا ذکر کرتی رہتی ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر کرنا کیا ہے, کہ غور و فکر کرتے رہو اور ثواب کے حقدار ہوتے جاؤ. سبحان اللہ, کتنا آسان سودا ہے. ہر چیز, سفر کر رہے ہو, ریلوے سے, ہوائی جہاز سے, کسی سے بھی نہیں اڑتا ہمارا ہوائی جہاز, بادلوں کے اوپر نکل جاتا ہے. کہ جب یہ حالت ہو تو پھر نیچے دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرو, مولا یہ کیسی تیری مخلوق تو نے بنائی ہے, اور انسان کو بھی تو نے کتنا مضبوط بنایا ہے کہ ان بادلوں کو بھی چیر کر اوپر نکل جاتا ہے. یہ ساری چیزوں میں غور و فکر کرو اور اللہ سے قریب ہوتے جاؤ. میرے کہنے اور آپ کے سننے میں آمدن سہون کوئی خطا ہوئی, اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے, علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب